کوفہ کے چبوترے پر جن صحابہ نے تعلیم حاصل کی ان کی تعداد کوئی ہزاروں میں نہیں ہے، وہ تھوڑے لوگ تھے۔ اور اس وقت کی جو تعلیم تھی وہ کوئی نصابی تعلیم نہیں تھی کہ کوئی نصاب مرتب ہوا ہو، کوئی کتاب مرتب ہوئی ہو۔ اس وقت صوفہ کے چبوترے کی جو تعلیم تھی وہ یہی تھی کہ اللہ کے نبی پر جو وحی نازل ہوتی تھی آپ صحابہ کو آ کر وہ بتا دیتے تھے۔ اصل مقصود اللہ کے نبی جو صوفہ کے چبوترے پر جو صحابہ کو لے کر بیٹھتے تھے وہاں اصل مقصود تعلیم نہیں تھی، وہاں اصل مقصود تربیت تھی۔ ایک ایسے افراد تیار کرنا تھے جن سے معاشرہ وجود کے اندر آتا ہے۔ میں آپ حضرات کو اکثر یہ بات کہتا ہوں، معاشرہ کوئی اور چیز نہیں ہے، معاشرہ میرے اور آپ سے بنتا ہے۔ یہ جو ہمارے بچے ہیں یہ کل کا معاشرہ ہے۔ آپ تعلیم تو دلوا رہے ہیں بچوں کو لیکن تربیت نہیں ہو رہی تو کل آپ اپنے معاشرے کو بچا نہیں سکیں گے۔ اگرچہ آپ کے پاس جتنی مرضی تعلیم ہو، ہمارے یہاں تربیت کا خدا ہے۔ تعلیم اعلیٰ سے اعلیٰ حاصل ہو رہی ہے لیکن تربیت نہیں ہو پا رہی، جس کی وجہ سے ہم معاشرے کو قابو میں نہیں لا سکتے۔ تو صوفہ کے چبوترے پر تعلیم مقصود نہیں، تربیت مقصود تھی۔ یہ دیکھنا کہ اللہ کے نبی گھر سے باہر کیسے نکلتے ہیں، گھر میں کیسے جاتے ہیں، مسجد میں کیسے آتے ہیں، مسجد سے باہر کیسے جاتے ہیں، گھر میں آپ کا معاملہ کیا ہے، بھائی والوں کے ساتھ آپ کا معاملہ کیا ہے، وہ یہ چیزیں دیکھا کرتے تھے اور ان چیزوں کو اپناتے تھے کیونکہ یہی تربیت تھی۔ تو حضرت نواس بن سمعان ان صحابہ میں سے ہیں۔ تو حضرت نواس کے جو والد ہیں ان کا نام ہے سمعان، ان کا تعلق قبیلہ بنو کلب سے ہے، یہ مشہور قبیلہ ہے عرب کا۔ تو ان کے جو آخری ایام گزرے ہیں حضرت سمعان کے یعنی حضرت نواس کے والد کے، وہ دمشق کے اندر گزرے ہیں آخری عمر کے دن۔ یہ اللہ کے نبی کی خدمت میں جب ملنے کے لیے آئے تو ایک جوتوں کا جوڑا لے کر آئے تھے بطور تحفے۔ اللہ کے نبی نے اس کو بڑی خوش دلی سے قبول کیا اور ان کو بہت دعائیں کی حضرت سمعان کو۔ تو حضرت نواس ان کے بیٹے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم صوفہ کے چبوترے پر تھے تو اللہ کے نبی ہمارے پاس آئے۔ میرے دل میں خیال ہوا کہ میں اللہ کے نبی سے یہ سوال کروں کہ اے اللہ کے نبی، نیکی کیا چیز ہے، نیکی کی حقیقت کیا ہے، نیکی کیا چیز ہے اور برائی کیا چیز ہے۔ اب اس سے پہلے ایک بات سمجھ لیں، ہر ملک کی جو کرنسی ہے وہ اس ملک کی حدود کے اندر استعمال ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں روپیہ چلتا ہے، ہمارے ہاں چیزوں کا تبادلہ لین دین روپے پر ہوتا ہے۔ سعودیہ کے اندر چلے جائیں ریال پر ہو جائے گا، امریکہ میں چلے جائیں ڈالر پر ہو جائے گا۔ تو ہر ملک کی اپنی کرنسی ہے، وہ کرنسی اس ملک کی حدود کے اندر اسی سے انسان کا تبادلہ ہوتا ہے، چیزوں کا لین دین ہوتا ہے۔ تو آخرت کی جو کرنسی ہے وہ نیک اعمال ہے۔ آخرت کی جو کرنسی ہے وہ نیک اعمال ہیں، نیکیاں ہیں۔ تو وہاں کی اچھی زندگی کے لیے، وہاں کی سہولیات کے لیے آپ کو نیک اعمال کی ضرورت ہے۔ جس آدمی کے پاس جتنے زیادہ نیک اعمال ہوں گے اس کے پاس وہاں کی سہولیات بھی اتنی زیادہ ہوں گی، اور جس کے پاس نیکیاں کم ہوں گی، نیک اعمال کم ہوں گے، وہاں پر اس کے پاس اس اعتبار سے سہولیات بھی کم ہوں گی۔ جس طرح ایک عام آدمی ہے یہاں دنیا کے اندر، ایک آدمی سے ذرا تھوڑا پیسوں والا زیادہ ہے تو دونوں کے اندر فرق تو ہے، اسی طرح وہاں پر بھی یہی معاملہ ہے۔ وہاں جو آخرت کی کرنسی وہ نیک اعمال ہیں، نیک اعمال جتنے زیادہ ہوں گے وہاں کی سہولیات آپ کو زیادہ مل جائیں گی، جہاں نیکیاں کم ہوں گی وہاں کی سہولیات بھی آپ کو کم ملیں گی۔ بات سمجھ میں آ گئی یہاں تک؟ تو حضرت نواس بن سمعان نے عرض کیا اللہ کے نبی نیکی کی حقیقت کیا ہے، نیکی کیا چیز ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ البر حسن الخلق، البر حسن الخلق، نیکی وہ ہے
جو تیرے مزاج کو خوبصورت بنا دے. نیکی وہ ہے جو تیرے مزاج کو خوبصورت بنا دے. اگرچہ وہ حدیث بھی صحیح ہے، ہم صرف یہ سمجھتے ہیں مسکرا کر ملنا حسن اخلاق ہے. اس سے انکار نہیں ہے، وہ ظاہری چیز ہے. ایک آدمی کے دل کے اندر جو جذبات ہیں وہ ان جذبات کو نئے طریقے پر استعمال کر رہا ہے کہ نہیں. ایک آدمی کا حسن اخلاق، کوئی آدمی کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کر رہا ہے، میرے دل کے اندر اس کے متعلق جذبات بھر رہے ہیں، غصے کے ہیں، کسی چیز کے ہیں، لیکن میری اگر دینی اعتبار سے تربیت ہوئی بھی ہے تو میرا دل مجھے روکے گا کہ نہیں، حسن تربیت یہ نہیں ہے، حسن اخلاق یہ نہیں ہے. میں نے اپنے دل کے جذبات کو قابو میں رکھنا ہے. یہ ہے البر حسن الخلق. نیکی انسان کو اس کے اندر کی فطرت، اس کے اندر کے جو جذبات ہیں اس کو خوبصورت کر دے. البر حسن الخلق، جو تیرے جذبات، تیرے نفس کو خوبصورت کر دے، مطمئن کر دے. اللہ کے نبی پھر برائی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ برائی یہ ہے وَالْإِسْمُ مَا حَاكَ فِي نَفْسِكَ. برائی وہ ہے جو تیرے دل کے اندر کھٹ گئے. آپ ایک کام، اب اس کا پتہ کیسے چلے گا کہ یہ کھٹک رہی ہے؟ اب اس کی مثال سمجھیں کہ آپ ایک کام کرنے لگے، آپ کے دل کے اندر تذبذب آ گیا کہ یار یہ کروں تو یہ تو نہیں ہو جائے گا، یہ کروں تو یوں نہیں ہو جائے گا. یہ علامت ہے اس چیز کی کہ معاملہ صاف نہیں ہے، اس کو چھوڑ دینا. کوئی نیک عمل ہے، کوئی اور عمل ہے، آپ اس کے اندر کھٹک رہا آپ کا دل کہ یار یہ کروں ایسا تو نہیں ہو جائے گا، اگر یہ کر لوں تو ایسا. تو فرمایا کہ وَالْإِسْمُ مَا حَاكَ فِي نَفْسِكَ، وہ چیز جو تیرے دل کے اندر کھٹکا پیدا کرے، وہ برائی ہے، اس کو چھوڑ دے. آئی سمجھ؟ اسی چیز کو قرآن کریم نے بیان کیا. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. ہم نے انسان کے اندر نیکی اور برائی دونوں قسم کی طبیعت پیدا کی ہے. انسان کے اندر برائی والی طبیعت بھی ہے اور اچھائی والی طبیعت بھی ہے، لیکن کامیاب کس کو کہا؟ قد افلح من زکاها، وہ جس نے اپنے آپ کو پاکیزہ رکھا، پاک رکھا، وہ کامیاب. ٹھیک ہو گیا؟ اب معاملہ آتا ہے دل کا. وہ یہی کہا نا کہ وہ چیز جو تیرے دل کو کھٹ گئی. اب حدیث مبارکہ کے اندر الفاظ ہیں، قرآن کریم کے اندر بھی ہیں، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. حدیث مبارکہ کے بھی الفاظ ہیں کہ انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے. اب آپ اس سیاہ نقطے کو چیک کروانے کے لیے کاٹ جالو جو میں بھی چلے جائیں، چیک نہیں ہوگا. گناہ کا نقطہ، دل کی سیاہی، وہ کاٹ جالو جی میں نے بھی آپ کو نہیں بتا سکتے کہ آپ کے دل کے اوپر گناہ کرنے کی وجہ سے ایک دبا لگ گیا. اور اگر آپ اس پر توبہ کر لیں گے، اللہ کے سامنے معافی مانگ لیں گے، وہ صاف ہو جائے گا. اور اگر آپ اس کو توبہ نہ کریں تو رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ وہ دل کیا ہو جائے گا؟ سیاہ ہو جائے گا، زنگ آلود ہو جائے گا. اور زنگ آلود جب ہو جائے گا تو اب آپ کو برائی پر جو کھٹکا ہوتا ہے نا، وہ زنگ لگنے کی وجہ سے اب آپ کا دل الارم نہیں بجائے گا، کیونکہ وہ تو زنگ آلود ہو گیا. گھڑی ہے، گھڑی کے اندر الارم بجتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ اگر الارم بجتا رہے بجتا رہے بجتا رہے بجتا رہے تو کیا ہوگا؟ ایک وقت وہ بند ہو جائے گا، سیل ختم ہو جائیں گے، جو بھی مسئلہ ہو جائے. اور اگر وہ
الارم والی گھڑی زنگ آلود ہو جائے تو الارم بجانا بند کر دے گی نا. تو یہ جو دل کے اندر کھٹکا ہوتا ہے یہ صحیح ہونے کی علامت ہے کہ دل آپ کو کاشن دے رہا ہے، الارم دے رہا ہے کہ بھئی یہ چیز غلط ہے، اس کو چھوڑ دو. لیکن اگر آپ نے اس کو محسوس ہی نہ کیا کہ یہ غلط ہے، یہ گناہ ہے، اور آپ اس کو چھوڑ بھی نہیں رہے، تو آپ کا دل زنگ آلود ہو گیا. اب زنگ آلود ہونے کی وجہ سے وہ آپ کو الارم نہیں بجائے گا کہ آپ غلط کر رہے ہو. اس کو ہمارے بزرگوں کی زبان کے اندر والد کہتے ہیں. حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بزرگ گزرے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ جب گھر کے اندر مہمان آتا ہے تو آپ جب مہمان کا اکرام کرتے ہیں تو مہمان دوبارہ بھی آتا ہے. آپ نے اس کو عزت سے بٹھایا، اس کا خیال کیا، وہ دوبارہ بھی آئے گا. لیکن پہلی دفعہ میں آپ نے اس کو بار بار فارغ کر دیا، مزاج صحیح نہ دیا، تو آپ کے گھر دوبارہ نہیں آئے گا. تو نیکی بھی اسی طرح ہے کہ نیکی کی قدر کر لیں گے، نیک اعمال کی قدر کر لیں گے، یہ آپ کے دل کے اندر دوبارہ بھی جذبات پیدا کرے گا. اور اگر آپ نے پہلی دفعہ میں قدر نہ کی تو دوبارہ آپ کے دل میں جذبات پیدا نہیں ہوں گے. اسی لیے حدیث مبارکہ میں الفاظ آئے ہیں کہ تمہارے دل کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو جائے تو تمہارے جسم سے نکلنے والے سارے اعمال صحیح ہیں، اور اگر وہی فساد میں آ جائے، بگاڑ میں آ جائے، تو تمہارے جسم سے نکلنے والے سارے اعمال خراب. الا وہی القلب، خبردار آگاہ ہو جاؤ، وہ دل ہے، وہ دل ہے، وہ دل ہے. تو دل کی تو اتنی اہمیت ہے. تو ایک تو اس کو زنگ آلود ہونے سے بچانا، دوسرا نیکی کا جذبہ جب دل میں پیدا ہو جائے اس کو سوچنا نہیں ہے، اس کو کر گزرنا ہے. سوچ میں پڑ گئے تو گویا کہ آپ نے اس کو ٹرکھا دیا، جس طرح ہمارے یہاں ٹرکھاتے ہیں نا، تو آپ نے اس کو بھی ٹرکھا دیا. ٹرکھانے والا دوبارہ قدم رکھتا ہے؟ اگر آپ نے کسی کو کسی معاملے میں ٹرکھا دیا، یہ تو دنیا کا نظام ہے نا کہ پلٹ جاتا ہے آدمی، یار اس نے میرے ساتھ ڈیل کس طرح کی ہے، اس نے مجھے ٹرکھا دیا ہے. وہ تو علیم بذات الصدور ذات ہے. یہاں والے تو غلط ہو سکتے ہیں، میرا سوچنا کسی کے بارے میں غلط ہو سکتا ہے کہ اس نے مجھے ٹرکھا دیا. ممکن ہے اس نے نہ ٹرکھایا ہو، اس نے کسی حکمت کے تحت کوئی کام کیا ہو، لیکن اللہ تو ہمارے دلوں کے بھید کو جانتا ہے. وہ جانتا ہے کہ یہ نیکی کو کس لیے آگے کھسکا رہا ہے، کر کیوں نہیں رہا، لمبا کیوں کر رہا ہے. یہ اللہ علیم بذات الصدور ذات بہت اچھے طریقے سے اس چیز کو جانتے ہیں. تو پہلی چیز کیا ہو گئی، کیوں جی، کہ دل کے اندر نیکی کا جذبہ جب پیدا ہو جائے تو کر گزریں، اور وہ چیز جو دل کو کھٹکے اس کو چھوڑ دیں. اب آپ کو اس لیے آخری ایک چیز جو میں نے ابھی عرض کی کہ الارم بجنا جب بند ہو جائے گا تو ہمارے لیے اس وقت مسائل شروع ہو جائیں گے، یہ دنیا کے مسائل. اور قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے پھر ہم کیا سزا دیں گے. اللہ کہہ رہے ہیں کہ جب دل زنگ آلود ہو جائے اور اس کو پتہ بھی نہ چلے، کھٹکنے والی چیزوں کو چھوڑتا بھی نہیں، نیکی کو ٹرکھاتا ہے، اور جتنے اور چیزیں ہیں ان کے اندر بھی یہی رویہ اختیار کرتا ہے. اللہ کہتے ہیں پھر ہم کیا کرتے ہیں، افمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا. اللہ کہتے ہیں پھر یہ جب برے اعمال بھی کر رہا ہوتا ہے نا، وہ اس کی نظروں کے سامنے ہم اچھا کر کے پیش کر دیتے ہیں اور بس آ جاتے ہیں. افمن زین لہ سوء عملہ، ہم اس کو اس کی برائیاں بھی اچھائیوں میں دکھانے لگ جاتے ہیں. جس طرح ہمارے ہاں ہم غلطی کر رہے ہیں ہمیں اچھی کر کے سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے کہ میں اچھا کر رہا ہوں، حالانکہ وہ اچھا نہیں ہو رہا ہوتا، وہ غلط ہو رہا ہوتا ہے. وہ اللہ کی طرف سے ہم امتحان کے اندر آ چکے ہوتے ہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اس موڑ سے کہ اللہ ہمیں ہمارے اعمال ایسے کر کے پیش نہ دکھائے کہ ہماری برائیاں بھی ہمیں حکمتاً اچھی نظر آ رہی ہوں، مصلحتاً اچھی سمجھ میں آ رہی ہوں، وہاں سے ہم پھنسنا شروع ہو جائیں گے.
دل کو ذنب آلود ہونے سے بچائیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ذنب آلود ہو جائے اور ہم پریشانی کے اندر چلے جائیں. اس لیے فرمایا کہ ذنب آلود کوئی گناہ ہو بھی جائے فوراً توبہ کریں، اللہ اس کو ختم فرما دے، وہ صاف ہو جائے گا. حتیٰ کہ فرشتوں نے جو کرامن کاتبین نے لکھا ہے، اللہ ان کے صفوں سے بھی اس کو ختم کروا دے. حتیٰ کہ یہاں تک لکھا ہے حدیث مبارکہ کے اندر کسی آدمی نے کوئی گناہ کیا اور اس پر چند لوگ گواہ بھی تھے، انہوں نے دیکھا، لیکن اس نے اللہ کے سامنے سچے دل سے توبہ کی کہ اللہ میں اقرار کرتا ہوں، میں اقراری مجرم ہوں، میں نے یہ گناہ کیا ہے، اللہ اس پر تو گواہ بھی موجود ہیں، لیکن میرے دل کے اندر ندامت ہے، میں سچے دل سے عزم کرتا ہوں کہ اللہ اس کے آج کے بعد اس گناہ کو نہیں کروں گا. تو اللہ کہتے ہیں اس کے تو نامہ اعمال سے مٹائیں گے جن لوگوں نے دیکھا اس کے ذہن سے بھی صاف کر دیں. اللہ کی محبت جو اپنے بندے کے ساتھ ہے نا، وہ میرے اور آپ کی اس چھوٹے سے دماغ میں آ نہیں سکتی، وہ احاطہ کر ہی نہیں سکتی، چھوٹی ہے نا. میں اکثر آپ حضرات کو یہ بات عرض کرتا ہوں کہ جہاں سے ہماری عقل ختم ہوتی ہے وہاں سے وحی کا نظام شروع ہوتا ہے. آخرت آپ میں سے کس نے دیکھی ہے؟ جنت کسی نے دیکھی؟ قبر کو ظاہری طور پر تو دیکھا ہوا ہے سب نے، دفنانے کے بعد کیا ہوتا ہے کسی نے دیکھا؟ کبھی کسی نے آ کے آپ کو حال دیا؟ ہماری عقل کے ہاتھ یہ قبر کے گڑھے تک ہے، یہ ظاہری طور پر جو ہم دفنا کے آتے ہیں، اس سے آگے کا نظام وہی پر شروع ہو جاتا ہے. آخرت کی نعمتیں کیا ہیں؟ سنی ہیں، استحضار کر سکتے ہیں، دیکھی نہیں ہے. سزا کیا ہے؟ سنی ہے، دیکھی نہیں ہے. اللہ کو سنا ہے، دیکھا نہیں ہے. کیوں؟ ہماری عقل چھوٹی ہے. اللہ کا وحی جو ہے یہ تو اللہ کا علم ہے، جو اللہ نبیوں پر بھیجتے ہیں تو وہ تو وہی ہے. جہاں ہماری عقل آ کے ختم ہوگی وہاں سے وحی کا نظام شروع ہو جائے گا. پھر جہاں سے وحی کا نظام شروع ہو جائے وہاں مجھے آپ کو نہ حکمتیں دیکھنی ہے نہ اپنی عقل کو استعمال کرنا ہے. اگر اس چکر میں پڑ گئے تو یہ گارنٹی ہے 100% کہ آپ بھٹک جائیں گے راستے سے. کبھی بھی اپنی عقل کو ان جگہوں پر دوڑانے کی کوشش نہ کریں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے اللہ کے نبی سے تربیت جب حاصل کی تو اس کے بعد انہوں نے اپنی عقلوں کا استعمال ختم کر دیا تھا. کس کے اندر؟ اسلامی احکامات کے اندر. آج یہ فقدان کیوں ہے؟ پرانے زمانوں کے اندر، اب تو زمانہ ہی یوں سمجھ لیں کہ ختم ہو گیا. پہلے زمانوں کے اندر لوگ اللہ والوں کی صحبت میں جب بیٹھتے تھے نا تو جب وہاں سے باہر نکلتے تھے تو یہ ایک خوبصورت انسان بنا ہوا ہوتا تھا، 6 فٹ کا 6 فٹ کا خوبصورت انسان بن کر نکلتا تھا اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ. آج تو اللہ والوں کی صحبت ہی میسر نہیں ہے تو ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہم ہی نہیں بیٹھتے. جو چند ایک رہ گئے ہیں، یہ حقیقت ہے کہ چند ایک رہ گئے ہیں، خالی ہوتی جا رہی ہے دنیا. چند ایک ہیں ان کی بھی ہم قدر نہیں کر پا رہے. روزانہ کی بنیاد چھوڑیں، مہینے 2 مہینے میں جا کے تھوڑی دیر ان کے پاس بیٹھ جائیں تو آپ کے دل کی کیفیت بدل جائے گی. معاملہ تو سارا دل کا ہے. دل قابو میں آ جائے، دل خوبصورت ہو جائے. دیکھیں ابھی میں نے کیا کہا، اللہ کے نبی نے حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ کو نیکی کی کیا تعریف بتلائی ہے؟ کیوں جی؟ البر حسن الخلق. نیکی وہ ہے جو تیرے دل کے جذبات کو خوبصورت کر دے، جذبات کو، دل کی کیفیت کو بدل دے، دل کو خوبصورت کر دے، جذبات کو خوبصورت کر دے. نیکی وہ ہے. گناہ وہ جو دونوں طرف دیکھیں دل کا معاملہ ہے. گناہ وہ، برائی وہ جو دل کو کھٹکے، نیکی وہ جو دل کو خوبصورت کر دے. معاملہ کہاں آ رہا ہے؟ سارا دل کا. اور دل کس سے بنتا ہے؟ تعلیم سے نہیں، تربیت سے بنتا ہے. اور تربیت کہاں سے ملتی ہے؟ کتابوں سے، الفاظ سے. وہاں سے تو علم ملتا ہے، تربیت تو نہیں ملتی. تربیت تو اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے سے ملے گی، والدین کی خدمت کرنے سے ملے گی،
والدین کی صحبت میں بیٹھنے سے ملے گی والدین کی قدر و منزلت، الفاظ سے نہیں ملا کرتی۔ الفاظ آج آپ کو پوری نظام تعلیم میں مل رہے ہیں، والدین کا ادب کیا ہے سب کچھ آپ کو کتابوں سے مل رہا ہے۔ جب تک پریکٹیکل نہیں کریں گے تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کیا خدمت ہے؟ ایک آدمی کہے مجھے والدین سے محبت ہے، والدین کی بڑی قدر و منزلت ہے، سردی کے موسم میں والد کی طبیعت خراب، والدہ کی طبیعت خراب، وہ 11 ساڑھے 11 بجے کے بیٹا فلاں دوائی لا دو جی، صبح لا کے دوں گا، اس وقت تو نہیں جا رہا، سردی لگ رہی ہے۔ یہ آپ نے تربیت کا فائدہ حاصل نہیں کیا، الفاظ تو پڑھ لیے لیکن خدمت نہیں۔ اسی طرح نماز، والدین کو خدمت کی ضرورت ہے، اور بیٹے کے اوپر غلبہ چھایا ہوا کہ میں نے صف اول میں آ کے نماز پڑھنی، والد ادھر دل ملا رہا ہے طبیعت سے۔ اب تو شریعت بھی آپ کو یہ کہتی ہے نا کہ صف اول کی نماز چھوڑ کر پہلے والد کو تو دیکھ لو، نماز تو بعد میں بھی پڑھی جا سکتی ہے، کسی اور مسجد میں بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ اب اس کے اوپر غلبہ ہے کہ نہیں میں نے صف اول میں نماز پڑھنی ہے، شریعت کہتی ہے بھائی جب خدمت کرنے والا دیکھنے والا کوئی نہیں ہے تو پھر والد کو دیکھنا پہلے جا کے، نماز بعد میں پڑھ لینا۔ یہ چیزیں صحبت سے، تربیت سے ملا کرتی ہیں، الفاظ سے نہیں ملا کرتی۔ اس لیے دین کو اچھے طریقے سے سمجھیں، سیکھیں اور اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھیں، والدین کے سائے کے اندر چلیں۔ جو آدمی جس لائن کا ماہر ہے اس کو چاہیے کہ اس لائن کے ماہر آدمی کی صحبت حاصل کرے، تب یہ چیز حاصل ہوگی، اپنے ذہن سے نہ سوچا کرے۔ تو اس لیے اللہ نے ہمیں رہنمائی کے لیے شریعت مطہرہ عطا کی ہے، قرآن کریم عطا کیا ہے، سنت رسول عطا کی ہے۔ ان چیزوں کو پکڑیں جس کے اندر دنیا آخرت کی نجات ہے، اور آخرت کی کرنسی بھی یہی ہے۔ جس طرح پاکستان کی کرنسی روپے، آخرت کی کرنسی نیک اعمال، نیکی، تو آخرت کی کرنسی کو استعمال کریں، جہاں جا کر اس نے استعمال ہونا اس کو اکٹھا کریں۔ تو اس چیز کا انشاءاللہ کوشش کریں اور اپنے دل کو صحیح رخ پر لائیں، اپنے دل کی اصلاح کی کوشش شروع کر دیں۔ انشاءاللہ اللہ آپ کے اس کے اندر رہنمائی بھی فرمائیں گے اللہ تعالیٰ، اور آپ کو ڈگمگانے بھی نہیں دیں گے، مضبوطی سے تھام کے بھی رکھیں گے۔ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ کوشش شروع کریں، کوشش آپ کریں، تکمیل اللہ کروائیں گے، سنبھالیں گے اللہ۔ اللہ پاک مجھے اور آپ